مثلا آپ جیسی اسٹوڈنٹ تھا، رو رہا تھا میرے پاس آ کے، میں نے کہا اس کا نام محمد تھا، فارسی میں ان کو کہا آغا محمد چیت شدے، کیا ہوا ہے آپ کو، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا استاد دانشمند کل رات میں نے ایک خواب، عجیب خواب دیکھی۔ کیا دیکھا خواب میں؟ اس نے کہا میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے گھر کی گھنٹی بج گئی۔ بہت غور سے سن لے، میری گھر کی گھنٹی بج گئی۔ جب میں نے ریسیور اٹھا کے ادھر، آپ جو کل گھنٹی گھر والی وہ ریسیور اٹھا کے وہ ٹی وی ہوتے اس میں باہر سے جو مثلا کوئی ہوگا تو اس کی تصویر آپ کو دکھاتی ہے۔ میں نے کہا آغا کیس تھی، کون ہو آپ؟ اس نے کہا میں سید محمد مہدی ہوں، میں سید محمد مہدی ہوں، مجھے اجازت دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں آ جاؤں؟ وہ محمد کہتے کہ میں نے ان کو کہا کہ سید 2 منٹ صبر کریں، سوچ کرو، فکر کرو۔ اس نے کہا میں نے ریسیور رکھ کر ٹی وی، اس وقت جو سیڈیاں ہوتی ہے، ٹیپ ریکارڈ ہوتی تھی، وہ میں نے ایک جگہ سنبھال کر اس پر اوپر چادر ڈالی۔ میں جلدی نیچے گیا تو دیکھا سید محمد مہدی نہیں ہے۔ گلی کچھ میں ان کی پیچھے دوڑتا دوڑتا آخر گلی میں دیکھ کر امام رو رہا ہے، امام رو رہا ہے۔ میں نے اس کو دامن سے پکڑ کر کہا آغا کیوں؟ اس نے کہا فریاد میں کہا میں فرزند زہرا ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں روزانہ ہر ایک مومن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، لیکن کوئی آمادہ نہیں کہ آ جائے آغا بھی فرما آ جائے ہمارے گھر میں۔ ہر ایک کہتے آغا 2 منٹ، آغا 2 منٹ، آغا 2 منٹ۔ متوجہ ہو گئے میں کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں؟ اب جو ہم کہتے ہیں الاجال الاجال، مولا جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آمادگی ہے آپ میں؟ میں گناہگار آمادہ ہوں امام کی نہیں کہ امام کو تو کہتے ہیں جلدی آ جاؤ۔ امام تو روزانہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، روزانہ ہمارے ہاسٹل کے کمرے کٹکھٹاتے ہیں۔ اٹھ جاؤ، صبح نماز اٹھ، نماز پڑھو، تہجد تو ویسے ہم سے رہ چکے ہیں۔ امام کی آمد کے لیے تیاری ضروری ہے۔ دوستان عزیز، آپ جوان ہیں، خدا ابھی آپ کی سنتے ہیں، جو آرزو کر کے خدا آپ کی سنتے ہیں۔ قول ہے نا امام علی علیہ السلام یا امام سجاد علیہ السلام کا کہ خدا کو جوانوں کی جو صدائیں ہیں وہ بہت پسند ہے، اس لیے ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، جب قیامت ہو جائیں وہ لوگ جو زیادہ اس دنیا میں دعائی کی ہے ان کی قبول نہیں ہوئے ہیں، ان کو ادھر اجر ملتے ہیں، امام معصوم کہتے ہیں۔ تو پھر وہ خدا سے یہ التجا کریں گے کہ بارہ الہ دنیا میں وہ دعائیں کی جو قبول ہوئی ہیں، کاش وہ قبول نہ ہوتی، جو اجر آپ نے ادھر دیا ہے وہ اجر ادھر ملتے۔ اور بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر اس دنیا میں اتنی اجر نہیں ملتی ہے۔ بہرحال دوستو، امام کی انتظار کے لیے ہم بیٹھے ہیں، لیکن امام کی آمد کے لیے آمادگی ضروری ہے۔ دوسری بات، اور دشمن بھی ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی رہبر معظم کا قول آپ سب کو یاد ہے۔ دوستانوں کی خدمت میں عرض کروں، رہبر کا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے جہازوں سے، میزائلوں سے، راکٹوں کی جنگ سے نہ ڈرو، دشمن کی نرم جنگ سے ڈرو۔ دشمن نے جو جال نرم رکھی ہوئی ہے، جو جنگ شروع کی ہے اور نرم جنگ، ان سے ڈرو کہ ان کی وجہ سے ہماری نسل تباہ ہوتی ہے۔ روبرو لڑائی، آپ مجھے مارو میں آپ کو مارو، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کل جو دشمن نے جو لڑائی مسلمانوں کے درمیان شروع کی ہے، اور رہبر کا پیغام آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ کسی خاص گروہ یا فرقہ کے ساتھ نہیں، وہ سب عالم اسلام کو ہوتا ہے، بالخصوص مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو پیغام دیتا ہے کہ دوستو، مسلمانوں دشمن کی نرم جنگ سے ڈرو، وہ ہماری نسل کی جڑیوں کاٹ رہے ہیں۔ آخری زمانہ ہے، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، دشمن مختلف منصوبے بنا رہے ہیں، اور چونکہ
عقیدہ یہ ہے ہمارے لوگوں کا، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ امام اس وقت تک تشریف نہیں لاتے ہیں جب تک ظلم نہ ہو جائے۔ ابھی تو ظلم کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے، تو جب ظلم ہو جائے گی، زیادہ ظلم آ جائے گی، زیادہ ظلم ہو جائے گی، تو اس وقت ہمارے 12ویں امام تشریف لائیں گے۔ لیکن میں آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، علامہ آیت اللہ جاودی عملی بزرگوار ایک بہت بہترین مفکر اور عارف اور مجتہد شخصیت ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب امام مہدی موجودی موعود۔ ان کو 3 حصوں پر مشتمل کیا ہے۔ پہلا حصہ اس کتاب میں ہے بعنوان امام شناسی۔ امام کی شناخت بہت ضروری ہے۔ من مات ومن لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ کسی نے امام کو نہ پہچان اپنے زمانے کے امام کو، اگر وہ مر گیا تو جہالت کی موت مرا۔ تو سب سے پہلے میرے پیارے بھائیوں، امام کی شناخت ضروری ہے۔ اس کتاب کا دوسرا حصہ موضوع انتظار۔ انتظار سے کیا مراد ہے؟ ہاں، ابھی آپ لوگ بیٹھے تھے، کسی کے انتظار، کسی عالم، کسی استاد، کسی پروفیسر کے انتظار میں تھے، یہ بھی ایک انتظار ہے۔ اور اوریجنل انتظار جو ہے وہ ہمارے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا انتظار ہے۔ محمد و آل محمد، اس کی انتظار وہ بہت اہم ہے۔ اور تیسرا حصہ واقعات بعد الظہور امام زمان، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک منظم کتاب ہے، نیٹ میں بھی ہے، لیکن فارسی میں ابھی تک اردو کا اس میں ٹرانسلیشن نہیں ہوا ہے، وہ بھی ہونے والا ہے۔ لیکن میرا مقصد جو ہے وہ انتظار کے ساتھ ہے۔ ہم سب امام کے انتظار میں ہیں اور دعا کرتے ہیں بارہ خالق کا خدا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں امام کی منتظرین میں حصہ فرمائے، ہم سب کو مولا امام زمان علیہ السلام کی نصرت عطا فرمائے، ملک قوم اور اس قوم کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔